اہل عرب جب شادی بیاہ کرتے تھے تو قدیم رواج کے مطابق دعوت کی تقریب میں شامل مہمانوں کو تواضع کے لیے بھنے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کو روٹی کے اندر لپیٹ کر پیش کرتے تھے۔ اگر کسی تقریب میں گھر کے سربراہ کو پتہ چلتا کہ اس شادی میں شریک افراد کی تعداد دعوت میں تیار کیے گئے گوشت کے ٹکڑوں کی تعداد سے زیادہ ہے یا زیادہ ہو سکتی ہے، تو وہ ہر کھانے کے وقت 2 روٹیاں گوشت کے بغیر ایک دوسرے کے اندر لپیٹ کر اپنے اہل خانہ، رشتہ داروں اور انتہائی قریبی دوستوں میں تقسیم کرتے، جبکہ گوشت اور روٹی لپیٹ کر صرف باہر سے آئے اجنبیوں کو پیش کیا جاتا تھا۔ ایسا ہی ایک بار غریب شخص کے ہاں شادی کی تقریب تھی، جس میں اس شخص نے دعوت کے دن احتیاطاً گوشت کے بغیر روٹی کے اندر روٹی لپیٹ کر اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور متعدد قریبی قابل بھروسہ دوستوں کو کھانے میں پیش کی، تاکہ اجنبیوں کو کھانے میں روٹی کے ساتھ گوشت مل سکے اور کسی بھی قسم کی شرمندگی سے بچا جا سکے۔ جنہیں صرف روٹی ملی تھی تو انہوں نے ایسے کھانا شروع کر دیا گویا اس میں گوشت موجود ہے، سوائے اس ایک انتہائی قریبی رشتہ دار کے۔ اس نے روٹی کھول کر گھر کے سربراہ کو بلایا اور غصے سے بلند آواز میں اس سے کہا، اے عبداللہ کے باپ، یہ کیا مذاق ہے؟ یہ تو روٹی گوشت کے بغیر ہے، میں تو آج کے دن ہرگز یہ نہیں کھاؤں گا۔ غریب شخص نے تحمل سے سنا اور مسکرا کر جواب دیا، اجنبیوں کا مجھ پر یہ حق ہے کہ میرے دسترخوان پر انہیں ہر حال میں گوشت پیش کیا جائے۔ یہ لیجئے گوشت کا ٹکڑا اور معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں آپ کو اپنے اہل خانہ میں شمار کر رہا تھا۔ ہمارے موجودہ دور میں ہم بہت سے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کو گھر کے فرد جیسا سمجھتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ مشکل وقت میں ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، ہماری پیٹھ پیچھے ہماری عزت کی حفاظت کرتے ہوئے ہر حال میں وفاداری نبھائیں گے، لیکن عین ضرورت کے وقت ہمارے اندازے غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ انہیں صرف اور صرف ایک وقت میں گوشت چاہیے ہوتا ہے، انہیں کھانے کو گوشت مل جائے، رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ان کے نزدیک۔ آپ بھی اس لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ کون سی روٹی کون سے بندے کو دینی ہے۔